ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جناب محترم مہدی شاہ صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور جس طرح کے وہ ایکسپیرینس آدمی ہیں، جس طرح کے وہ محب وطن آدمی ہیں، وہ ان کا جو گلہ ہے وہ اس کو ہم درست سمجھتے ہیں، اور ان کی جو شکایت ہے اس پر ہم ان کے ساتھ میں ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بات آپ نے شروع کی تھی کہ وہاں چھوٹے چھوٹے انہوں نے ہوٹل بنائے ہیں اور آپ کا ٹورزم میں بہت تجربہ بھی ہے، تو اس میں آپ فرمائیں کہ اب اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں، جو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو نا، ٹورزم تو اسی لیے نا، کمیونیکیشن صحیح ہو تو ٹورزم امن ہو، ٹورسٹ آئے گا نا، امن ہو تو ٹورسٹ آئے گا. وہاں گالی کھانے کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا، پتھر کھانے میں نہیں آئے گا. پتھر کھانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا. اب اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کسی ایک قوم کو نہیں ہو رہا ہے، پورا گلگت بلتستان کو ہو رہا ہے. ایک کسی فرد کو نہیں ہو رہا ہے، پورا گلگت بلتستان کو ہو رہا ہے. دیکھا نا جی، اور پاکستان کو ہو رہا ہے. ہاں، پورا پاکستان کو ہو رہا ہے. تو اب آپ نے پہلے تو آپ نے جو تجاویز بتائی تھی، ایک تو یہ بتا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ کی. اب یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ اگر ہم یہ ابھارا ہوا ہے، اس کو کنٹرول آپ جیسے آپ گورنر ہیں وہاں کے، اور آپ اپنے تدبیر سے آپ کی جو ٹیم ہوگی اس کے ذریعے سے آپ ہمیں یقین ہے کہ آپ اسے کنٹرول کر لیں گے. تو اگر پھر یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنائے تھے، وہ اس کے اندر پھر مزید کیا بہتری لا سکتے ہیں آپ، جس سے کہ ٹورسٹ جو ہے بہتری تو اس وقت ہوتا ہے نا جب آپ کے پاس گاہک آئیں گے، وہ تجویز دیں گے جی آپ کے ہوٹل میں یہ کمی ہے، یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح یہاں بھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں تجاوزات لیتے ہیں نا جی، ہاں جی، تو اس طرح سے ٹھیک ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب علاقہ غریب ہے. ایک آدمی نے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے قرضہ لے کے ہوٹل بنائے، اس کے ہوٹل ہی نہیں چلے، وہ قرضہ کس طرح ادا کرے گا؟ نہیں، جب ہم گئے تھے تو جہاں کہ وہ جو ایک جگہ پر جہاں پر ہم گئے تھے تو وہاں پر اس وقت ہیٹر بھی نہیں تھا، لیکن اب وہاں پر ہے. جب ہم دوبارہ گئے ہیں تو وہاں اب سب کچھ ہے ماشاءاللہ. ابھی میں آپ کو بتا دوں نا، ابھی آپ ٹور کریں بلتستان ریجن میں، گلگت میں، آپ خود ان ہوٹلوں کو دیکھ کے حیران ہوں گے. 35 40 ہزار کے کمرے ہیں، تو پھر تو اور لوگ آتے ہیں. ہاں، لیکن پھر جا کے وہی لا اینڈ آرڈر سچویشن، وہ ٹھیک ہو تو لوگ کھل کے آئیں گے، کھل کے مزدوری ہو. زیادہ آئیں گے. دیکھو نا جی، وہ ہوٹل چلے گا تو وہاں جو ملازم ہے اس کو تنخواہ، اس کی تنخواہ پھر مارکیٹ میں آئے گا، ریل پیڑ ہو جائے گا. تو میں جو سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ہمیں جانا چاہے، کیونکہ اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہونے کے فوراً بعد یہ جو واقعات ہوا ہے، ہاں، اس کو روکنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ انڈیا پیچھے ہے یا دوسرے ممالک پیچھے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اسی لیے کیا تھا کہ اس وقت جو پلان تھا وہ آپ زیادہ جانتے ہیں. لیکن ہماری جو اطلاعات ہے وہ یہ تھا کہ اسکردو کو ہم بنا دیں گے تو پھر وہ کہیں سے اٹیک نہیں کر سکے گا. اور وہ میرے خیال میں وہ ایک عمل ہوا جب، تو اس کے بعد میں پھر علاقائیت کا مسئلہ کھڑا کیا. تو وہ آپ کنٹرول کریں نا، آپ گورنر ہیں وہاں کے، آپ کو نہیں. وہ تو ہمارا وزیر اعلیٰ نے کمیٹی بنایا، کیونکہ یہ چیزیں چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ ہے. آپ رہنمائی تو کر سکتے ہیں نا. ہاں، تجربہ آپ سے بڑا تجربہ کار وہاں کون ہے اب اس وقت؟ نہیں، وہ تو کریں گے، ہم مل کے کریں گے انشاءاللہ. لیکن انہوں نے ایک کمیٹی بنایا اپنے کیبنٹ کا، تو وہ کام کر رہا ہے. تو ہم سب مل جل کے کریں گے تو مسئلہ. جو آپ نے خود نشاندہی کی کہ اصل وجہ دبئی کا جو فلائٹ آئی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا. میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کہا. اس کو روکنے کے لیے انڈیا نے یا جس نے ملک نے بھی اب اس کے بعد ابھی عراق کے لیے بھی فلائٹ چلیں گے. اس دن میں پی آئی کے جی ایم سے ملا ہوں، میں نے ان کو کہا کہ زیارت کے لیے بھی آپ سیدھا جائے یہاں سے، سیدھا جائے، ایران کے لیے جائے. پھر جب نیکسٹ حج کا موقع آئے گا تو حج فلائٹ چلائیں، تاکہ لوگوں کو پنڈی 18 گھنٹہ 15 گھنٹہ نہ جانا پڑے. اب مثال ہمارے گلگت کے بھائی اور چلاس کے بھائی جو حج کریں گے وہ سیدھا اسکردو 3 گھنٹے میں اسکردو سے جہاز میں بیٹھ کے ڈائریکٹ جدہ. بہترین. عمرہ کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں، آپ روز جائیں. آپ اگر دور سے فلائٹ جا رہی ہے تو ہاں. تو ان کے چیئرمین سے جب میں ملا تو چیئرمین نے کہا جی شاہ صاحب، اگر ہمیں پیسنجر کا فلو مل جائے تو ہم ڈیلی چلائیں گے. ہاں بالکل. تو بات ان کی صحیح ہے، خالی جہاز تو نہیں چلائیں گے. نہیں، پہلے ہیلی کاپٹر چلاتے تھے، یہ 17 چلاتے تھے ATR.
تو ابھی تو جہاز چل رہا ہے. پھر ہم نے نیپال میں چائنا گیا تھا تو وہاں 7-8 ملک کے لوگ تھے، تو نیپال کے وفد سے میرا میٹنگ ہوا. تو نیپال والے بھی یہ K2 وغیرہ سر کرنے کے لیے آتے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ ڈائریکٹ نیپال سے فلائٹ آ جائیں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں. اب انشاءاللہ باہر ملکوں کو لوگوں کو پتہ. اب دیکھیں نا جی، ابھی کراچی پہلے آپ جائیں جی اسلام آباد میں 2-3 دن رہے، پھر سیٹ نہ ملے تو پھر ابھی آپ کراچی سے ڈائریکٹ کر دو. ہفتے میں 2 فلائٹ ہیں، اتوار اور بدھ. تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں ہم بھی آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے سیدھے آپ کے پاس. دیکھیں اب تو گلگت میں ہیں آپ. نہیں گلگت میں ہونے کا مطلب یہ تو نہیں نا، میرا گھر بار تو وہاں ہے نا. صحیح بات ہے. مہمان تو نوازی کہیں بھی بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. کوئی بات نہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر ابھی موقع لگا یہ تو ابھی بھی آ جائیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر اب سردیوں کے بعد ہی آ سکتے ہیں، کیونکہ گرمی سردی تو وہاں کافی ہوتی ہے ہم لوگوں کی. آپ ضرور اس جگہ پر جائے یہ تو جاؤں گا جہاں ہمارا ایک آدمی شہید نہیں ہوا، سب غازی ہے. اور ڈوگروں میری رائے یہ ہے کہ جب میں ازبکستان گیا تھا تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ پیتل کی پلیٹوں پر ان آدمیوں کے نام لکھے ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں ازبکستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے یہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم لائیں تصویریں اس کی، وہ تصویریں ہم آپ کو دے دیں گے. وہ ہم نے اپنے میگزین میں بھی چھاپی تھی. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ اس طرح سے پرنٹ کرائے ہیں کہ وہ جیسا کہ ایک کتاب ہو، کتاب کی شکل بنائی ہے. بہت بڑی ایک یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ یہاں سے لے کر اوپر جتنا قد آدم تک وہ چلا گیا، اور اس کے بعد میں وہ آپ اس کو ایک پلیٹ کو ہٹائیں، بہت موٹی پلیٹ ہے تو اس میں نام لکھے ہوئے ہیں، پھر دوسری پلیٹ بھی لکھا ہے، دوسرے نام لکھے ہیں، علاقہ وائز لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم ان غازیوں کے نام لکھ سکتے ہیں. وہ پلیٹ پھر اٹھا کے لے جائیں گے لوگ. ابھی دیکھیں نا وہاں نام لکھا ہوا ہے، ایسے لوگ بھی ہے نام مٹایا ہے. نام مٹا دیا. ہاں، ہاتھ میں پتھر لے کے نام مٹایا. اب اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ بھئی ایک لا اینڈ پہلے آرڈر تو سسٹم نہیں جو ہے لائن انسان کا کریکٹر بننا چاہیے. اس سے لائن آرڈر کا دور کا واسطہ نہیں ہے، انسانی کریکٹر ہے. اس میں انسان کے اپنی کریکٹر. اب آپ دیکھیں میں نے اس کا افتتاح کیا تھا، میرا آدھا نام ختم کیا، آدھا نام رکھا ہے. بتائیے اب بتائیے کیا فائدہ ملا سوائے وہ تو سیاسی ایک رقابت ہوگی نا. نہیں وہ سیاسی بات بھی نہیں ہے نا جی. اب اس وقت دیکھو جن غازیوں نے جنگ لڑے اس وقت سیاست کے لیے تو نہیں لڑے، اپنے علاقے کے لیے لڑے نا. ان کی وجہ سے ہم پاکستان میں آزادی کے سانس لے رہے ہیں. صحیح بات. ہمیں تو ان کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. بالکل. تو میں انتہائی مشکور ہوں گورنر صاحب آپ کا، اور میں نے واقعی کئی باتیں سیکھی ہیں، 3-4 باتیں تو واقعی بالکل کلیئر سیکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو 45,000 کا بات تو مجھے پتہ تھی، لیکن جو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ آپ ڈائریکٹ بھی بجلی بنا سکتے ہیں بجائے بغیر بند بنائے ہوئے، ڈیم بنائے ہوئے. نمبر 2 بات آپ یہ ہے کہ جو وہاں پر جو بہت سے ہوٹل ہیں وہ غیر ملکیوں کے ہیں، اور جو ہمارے بچوں نے وہاں جو بنایا ہے وہاں پر ان کو اب جو ہے وہ بزنس نہیں مل رہا، تو اس کے لیے نقصان ہو گیا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ علاقائی کے معاملے پہ چل پڑے ہیں. پھر جیم کا بات بھی یہ بہرحال ایک بات تو یہ خوش آئند بات ہے کہ جیم جہاں تھا وہاں ہے، کوئی لے کے نہیں جا سکا. یہ شکر ہے کہ جیم کم سے کم محفوظ تو ہے. تو اب آپ نکال لیں یا آئندہ نسلوں کے لیے نکال لیں. تو یہ ایک 2-3 باتیں آپ نے بہت اچھی بات. اور تیسری یہ بڑی اہم بات جو بتائی ہے غازیوں والی بات جو تھی، وہ ابھی تک کہیں پر بھی منظر عام پہ نہیں آئی ہے. تو اس کا میں چاہوں گا کہ اگر ایک دفعہ پھر نام اس کا بتا دیں تاکہ ہم تھرکوب آپ نے کہا واقعہ ہمارے گلگت میں جنہوں نے آزادی کے لیے شہادت پایا تو ان کا باقاعدہ یادگار ہے چنار باغ میں. نام بھی ہیروں کے نام بھی ہے، اور ہر سال 1 نومبر کو 14 اگست کو وہاں تقریب ہوتا ہے. لیکن یہ تھرکو کی اہمیت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں ہمارا ایک آدمی شہید نہیں ہوا. یہ واحد جنگ ہے. جی اس لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ناظرین کرام کے لیے بہت معلومات آپ نے میں نے جو بتائی ہیں بہت معلومات ہیں ان کے لیے، ان کے علم میں اضافہ ہوگا. اور جو جی بی کی گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے وہ بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے گی. اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کرام
آپ سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اب تک ہمیں یاد رکھا ہے. پھر ناظرین کرام سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.